عقیل صاحب ایک NGO چلا رہے تھے اور وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس نے آج ایک پاگل خانے کا وزٹ کرنا تھا جہاں ذہنی معذور عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نے پاگل خانے کے لیے ایک ڈونیشن دینے کا بھی اعلان کیا جس پر انتظامیہ نے انہیں خصوصی دعوت بھی دی تھی۔ عقیل صاحب جیسے ہی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عقیل صاحب کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی پاگل خانے کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا کیونکہ وہاں جیل میں موجود عورتوں کے بڑے بڑے ناخن تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم اور چہروں پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ عقیل صاحب نے انتظامیہ سے یہی سوال کیا کہ کیا ان عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، جس پر مینیجر صاحب نے یہی جواب دیا کہ سر یہ ہماری مجبوری ہے کہ ایک بڑے سے ہال میں ان سب کو رکھا گیا اور اسی طرح کی تقریباً 5 ہال ہمارے پاس ہیں جس میں تقریباً 150 عورتیں یہاں رہتی ہیں۔ ہر ایک عورت کو الگ کمرے میں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، نہ ہی ہم ان عورتوں کو رسیوں سے باندھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتی ضرور ہے لیکن کبھی کسی عورت نے ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ نہیں کیا۔ پچھلے کئی سال سے کبھی ہمارے ادارے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی عورت کی جان ضائع ہوئی ہو۔ عقیل صاحب اس قید خانے کے قریب تھے۔ اچانک ان کی نظر اس قید خانے کی دیواروں پر پڑی۔ وہاں کسی عورت نے اپنے ناخن استعمال کرتے ہوئے دیوار پر کچھ لکھا تھا۔ لکھائی باریک تھی لیکن غور کرنے پر انہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر بہت ہی عقل مندی کی باتیں لکھی تھی جس کو پڑھ کر عقیل صاحب حیران ہوئے۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ ان 30 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے جو کہ بالکل پاگل نہیں بلکہ اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کا کیا مقصد ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ مینیجر نے مسکرا کر کہا سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ یہ تمام عورتیں پہلے مینٹل ہاسپٹل میں تھیں۔ ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد ہی ان کو پاگل خانے میں منتقل کیا گیا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عورتوں کے درمیان کوئی نارمل عورت ہو۔ عقیل صاحب نے کہا میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہی ہے، لیکن کم از کم میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس حقیقت کو جانے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ مینیجر نے کہا سر آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کے لیے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ عقیل صاحب نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر باورچی سے کہا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو، تمہارے ہاتھ میں لذت ہے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ باورچی نے کہا جی سر آپ حکم دیں۔ عقیل صاحب نے کہا باورچی سے کہا آج رات کا کھانا جو ان پاگل عورتوں کو تم پیش کیا جائے گا ان میں نمک تیز ڈالنا۔ یہ سن کر باورچی کافی حیران ہوا اور کہنے لگا سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں بس ویسا ہی کرنا۔ باورچی نے عقیل صاحب کے حکم پر کھانے میں نمک تیز ڈال دیا اور پھر جب ان عورتوں کو کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب قید خانے کے باہر عورتوں کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ مینیجر اور باقی لوگ حیران تھے کہ سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی دلچسپی میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ عقیل صاحب ایک ایک عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عورتیں بھوکی تھیں، کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ پھر ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عقیل صاحب نے ایک فیمیل گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو قید خانے سے باہر نکالو۔ اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تو باقی گارڈز کو بھی ساتھ ملا لو۔ 3 فیمیل گارڈز قید خانے میں داخل ہوئیں اور اس عورت کو پکڑنا چاہا لیکن اس پاگل عورت کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور وہ کسی بھی گارڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور گھسیٹ کر اسے قید خانے سے باہر لایا گیا۔ عقیل صاحب نے مینیجر سے کہا کہ میں اس عورت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس پر مینیجر نے کہا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ عورت کسی پوزیشن میں نہیں کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ ذرا اس کے حالات کو تو دیکھیں، اس کے حلیے کو دیکھیں۔ تقریباً 2 ماہ سے یہ نہائی نہیں اور یہ بڑے بڑے ناخنوں سے آپ پر بھی حملہ کر دے گی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میں یہاں بطور مہمان آیا ہوں، لہذا آج جو میں کہوں گا تم لوگوں کو میری بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ وکیل صاحب وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر ارد گرد کمرے میں نظر گھمانے لگی جیسے کہ کسی کی چیز کی تلاش میں ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ وکیل صاحب پر حملہ کر سکے۔ وکیل صاحب نے اس عورت سے کہا، بہن میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاگل نہیں، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو۔ مجھے حقیقت پتہ ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں کسی صورت تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وکیل صاحب کی اس بات پر بھی عورت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی بات نہیں سن رہی ہے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وکیل صاحب نے مختلف طریقوں سے اس عورت سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے وکیل صاحب کی ساری باتیں انسنی کر دی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے واپس جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور شاید پھر واپس نہ آؤں۔ ساری زندگی ان پاگل عورتوں کے درمیان تمہیں جینا ہوگا۔ یہ بہت اذیت والا کام ہے جو تم کر رہی ہو۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے تو عورت کی چیخوں کی آواز آئی، زور زور سے رونے لگی۔ مینیجر حیران ہوا، وکیل صاحب سے کہا، سر اس سے پہلے کبھی کسی عورت کو روتے نہیں دیکھا، آپ نے کیسے جانا کہ یہ عورت پاگل نہیں؟ وکیل صاحب نے کہا کہ جب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھیں، کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ جب کوئی پاگل شخص ناگوار چیز کھاتا ہے، زیادہ کڑوی یا پھر زیادہ نمکین، تو اس کے چہرے سے تاثرات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، مگر ایک عقل مند شخص کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کچھ کھا تو رہا ہے لیکن زبردستی کھا رہا ہے۔ اسے یہ کھانا بالکل پسند نہیں۔ یہ عورت جس کا نام میں نہیں جانتا زبردستی کھانا کھا رہی تھی اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یہ کافی عرصے بعد روئی ہے، اس کا دل کا غبار نکالنے دو۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ روتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ وکیل صاحب کمرے میں واپس آئے اور اسے پوچھا کہ اپنے آپ پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے جو تو نے اپنے لیے منتخب کی؟ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام شبانہ تم ہے۔ کیوں کر یہ رہی ہو؟ سزا جو میں یہ نے کیسی اپنے سزا لیے ہے جو منتخب تو نے کی اپنے ہے، لیے منتخب کی؟ شاید یہ بھی آنسو کم ہے۔ پوچھتے ہوئے اس نے آج کہا، سے میرا 6 نام برس شبانہ ہے۔ پہلے یہ میری سزا جو شادی میں ہو نے رہی اپنے تھی۔ لیے منتخب شادی کے کی، تمام انتظامات مکمل ہو چکے شاید تھے، یہ بھی کم ہے۔ بس بارات آج کی سے 6 انتظار برس تھی۔ پہلے میری ایک شادی ایسے ہو شخص رہی سے تھی۔ میری شادی شادی ہونے کے جا تمام رہی تھی انتظامات جو مکمل میرا ہو چکے تھے، بس پسندیدہ بارات شخص تھا۔ کی انتظار تھی۔ میں نے اسے چاہا تھا، ایک ایسے اپنے شخص سے خوابوں میں میری سجایا شادی تھا۔ ہونے جا رہی تھی جو اس کا میرا نام پسندیدہ مہربان تھا شخص تھا۔ اور میں جب نے مجھے اسے اس کی چاہا، تصویر اپنے دکھائی گئی خوابوں میں سجایا، تو اس میں کا نے نام اللہ کا شکر مہربان ادا تھا، کیا۔ اور وہ جب ایک پڑھا میں لکھا اس کی تصویر لڑکا دکھائی تھا، گئی تو میں نے لیکن اللہ کا ایک شکر بات ادا کیا۔ میں ابھی وہ ایک تک پڑھا اس لکھا شخص کے لڑکا بارے میں تھا، نہیں لیکن جانتی ایک تھی۔ بات میں کیا وہ اس بھی مجھے چاہتا ہے یا محض اپنے والدین کے کہنے پر جو میں ابھی یہ تک اس شادی کے کر بارے میں رہا ہے؟ نہیں جانتی تھی، کیا وہ میری مجھے ہاتھوں پر چاہتا لگی ہے یا مہندی محض کا اپنے رنگ بہت والدین کے تیز کہنے تھا۔ پر مجھ سے جو شادی بھی کر رہا ہے؟ میرے میری ہاتھوں کو ہاتھوں پر دیکھتا لگی مہندی کا رنگ بہت تو تیز یہی تھا۔ کہتا کہ جو تمہارا بھی شوہر میرے تم سے ہاتھوں کو بہت دیکھتا تو محبت یہی کرے گا، کہتا کہ تمہارا شوہر تم اور سے ان کی بہت یہ محبت باتیں کرے سن گا۔ کر میں خوش ہو اور ان جاتی کی تھی۔ یہ باتیں سن کر میں میری خوش ہو جاتی۔ پریشانی میں میری اس وقت پریشانی میں اضافہ اس وقت ہوا جب اضافہ بارات ہوا آنے جب میں کافی بارات دیر آنے ہو میں رہی کافی تھی، دیر ہو رہی تھی۔ اور یہ پریشانی میرے علاوہ میرے والدین کے چہرے پر بھی تھی۔ والد بار بار میری ہونے والی ساس کو فون کر رہے تھے لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر ابا نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی مصیبت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دیر کر رہے ہیں۔ بھائی جان نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور وہاں روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہربان تو گھر سے چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، جیسے ہی آئے گا تو ہم بارات لے کر آئیں گے۔ بھائی نے اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ جس لڑکے کی آج شادی تھی وہ بھلا کہاں جا سکتا ہے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر میری ساس کہنے لگی کہ نہیں، وہ واپس آ جائے گا، مجھے امید ہے، آپ تسلی رکھیں اور تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں۔ اس پر مہربان کے چھوٹے بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہو، کیوں ان بیچاروں کو مزید انتظار کروا رہی ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا،
آپ اس کی شادی زبردستی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گیا اور ابھی واپس نہیں آئے گا۔ مہربان کی ماں اسے گھور رہی تھی اور اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا بھائی سب سمجھ چکا تھا اور وہ اداس چہرہ لیے واپس آیا اور ابا کو سب بتایا۔ ابا کے جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شادی حال میں موجود لوگ ایک دوسرے سے چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ کوئی دولہے کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی مجھے بدقسمت کہہ رہا تھا۔ جتنی منہ اتنی باتیں، مگر میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو اپنے ابا کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میرے ابا کو سنبھالنے لگی۔ جن کو شادی میں دعوت دی گئی تھی اکثر لوگ وہاں سے جانے لگے، لیکن قریبی دوست اور رشتہ دار وہاں ابا اور بھائیوں کو تسلی دینے لگے اور وہاں سے نہ گئے۔ میری دو بڑی بہنوں کے گھر والے بھی ادھر آئے تھے، بجائے وہ ابا کو سنبھالنے کے الٹا ہم پر باتیں کر رہے تھے، بلکہ مجھے منحوس کہہ رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کی بارات نہ آئے یہ کوئی اچھا شگون نہیں۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے، کیونکہ اب کسی صورت ہسپتال نہیں جانے والے تھے۔ اچانک لوگوں کی ہجوم میں سے ایک شخص اٹھا اور ابا سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، درمیانے قد کا تھا، سانولی رنگت تھی۔ اپنے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ابا کا دوست عزیز صاحب جو اس شادی میں آئے ہوئے تھے، ابا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا یہ تمہارا بیٹا صحیح بات کر رہا ہے؟ کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ عزیز نے عباس سے کہا کہ یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں، بھلا رشتوں میں کون مذاق کرتا ہے؟ ابا کے لیے یہ کسی نعمت سے کم بات نہیں تھی، کیونکہ شادی کے تمام انتظامات ہو چکے تھے اور یہی واحد ایک راستہ جسے ابا اس ذلت سے بچ سکتے تھے۔ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دوست ہی نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا نام مظہر تھا۔ مظہر نے اپنے باپ سے اجازت چاہی کہ بابا میں شبانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں؟ عزیز نے کہا، نہیں بیٹا، مجھے اعتراض نہیں، اس نکاح پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا تھا، بھی راضی تھا، میرے بھائی بھی خوش تھے، لیکن سب سے بڑا اعتراض مجھے تھا۔ کہاں مہربان اور کہاں یہ سانولی رنگت کا مظہر، جس کا چہرہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا قد تو شاید مجھ سے بھی 2-3 انچ کم تھا، اور میں ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی جو میرے قابل ہی نہیں تھا؟ میں نے تو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، مگر میں وہاں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں انکار کرتی تو ابا کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ ابا میرا یہ انکار برداشت نہ کر پاتے، لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابا نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دیں اور پھر مجھے مظہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس نے اپنی ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ٹیکسی پر ہی آیا تھا اور آتے ہوئے بھی شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو لے آیا تھا۔ شادی کے موقع پر بھی وہ اپنی سواری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واپسی پر سواری کی بجائے ایک خوبصورت دلہن لے کر جائے گا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ مظہر کی صورت میں مجھے ایسا شوہر ملے گا جس کی میں صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ حالانکہ اس کے چہرے پر تو بہت خوشی تھی، اسے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی معاملہ پیش آئے گا۔ وہ شبانہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچے تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا، ایسا تھا کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ بہت چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے۔ یہ خستہ حال گھر تھا جس میں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک چھوٹے سے پلنگ پر سفید رنگ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا، آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائی تھی، اور میری بہنیں بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ شبانہ قسمت کتنی اچھی ہے، ہم دونوں سے اسے اچھا گھر ملنے والا ہے، اور ہسبینڈ بھی کافی ہینڈسم ہے۔ مگر اچانک سب کچھ بدل گیا، اتنی جلدی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا
ورنہ میں ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ مظہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ میں نے اس بات پر سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اسٹیل کے گلاس میں میرے لیے پانی لے کر آئے۔ حالانکہ میں تو اس قسم کی لڑکی تھی کہ کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا، ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی پیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی لاڈلی تھی، بہنوں سے خوبصورت بھی بہت تھی، لہٰذا میرے نخرے بھی دیکھنے والے تھے۔ زندگی میں کبھی برتن تک نہیں دھوئے تھے تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں، اور روٹیاں بھی نہیں بناتی تھی کہ رنگت کالی نہ ہو جائے یا میرے چہرے پر دانے نہ پیدا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر اسے واپس کر دیا۔ وہ میرے سامنے اکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ ہاں، میرے ساتھ بہت برا ہوا، کیونکہ میرے والدین نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا۔ کم از کم میرا باپ نے ایک دفعہ دیکھ تو لیتا کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی آخر دیکھ کس کو رہا ہوں۔ اگر مہربان بھاگ گیا تھا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ فوراً کسی کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ میں کنواری تو نہیں بیٹھی رہتی، گھر میں کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن کم از کم مظہر تو میری قسمت میں نہ آتا۔ خیر، میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہوں گی، پھر خلا لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، سنیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا بات؟ میں نے کہا، اب میں بھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی بھی رشتے کے لیے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، مگر آپ کے سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، میں آپ کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور تکیہ لے کر باہر صحن میں چارپائی پر سو گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، زیادہ گرمی بھی نہیں تھی نہ ہی سردی۔ وہ باہر صحن میں سو گیا اور میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا تو مجھے بھی جگایا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن اس کے سامنے کہنے پر میں نے نماز پڑھی تھا۔ نماز میں رو رو کر یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے کس خطا کی اتنی بڑی سزا ملی کہ میرے حصے میں یہ شخص آیا جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ اپنی ٹیکسی چلانے سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ فریج میں سارا سامان پڑا ہے، جو چاہے بنا لینا۔ اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا۔ مجھے کپڑوں میں بڑی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ الماری میں سارے مردانہ کپڑے تھے، جن میں سے ایک مردانہ سوٹ میں نے پہن لیا۔ شام کو وہ واپس آیا تو ایک شاپر میں کچھ کپڑے تھے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ لایا ہوں، امید ہے کہ تمہیں پسند آئیں گے، مردانہ لباس میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن پھر بھی یہ کپڑے لایا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے بدلے تو وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ دیکھیے، آپ ناراض مت ہوں، لیکن آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں، لیکن اب تو شادی میں کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا، چاہے جو بھی ہو، لیکن میں آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ میں اتنے ہجوم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں اٹھا تھا، آپ کو اپنانے کے لیے ہی میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ویسے کہنے لگی، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، محبت شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہ ایسا ممکن نہیں، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر پاؤں گی، آپ میرے جذبات کو سمجھیے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ کمرے میں سے چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں چائے پینے میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا کہ پڑوس کی چھت پر ایک لڑکا ٹہل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں اسے رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور مظہر سے تو لاکھ درجے بہتر تھا۔ پہلے دن تو میں نے ہنسی اٹھ کر اندر چلی گئی، لیکن دوسرے دن دھوپ میں چائے پی رہی تھی تو وہ دوبارہ چھت پر مجھے نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں کے اشاروں سے مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا ہے۔ اس گھر میں تو میرا دل نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے اشارے سے ہی اسے اپنا نمبر دے دیا۔ پھر ہماری باتیں ہونے لگی۔ اس کا نام کاشان تھا۔ پہلی بار جب میں نے
بات کی تو اس نے کال پر یہی کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا قسمت پائی ہے ٹیکسی والے نے جو اس کو آپ جیسی بیوی ملی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری قسمت ہی خراب تھی جو ایسا شوہر ملا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی اس سے شادی کیسے ہوئی، تو میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس بات کا کاشان کو بہت افسوس اور وہ کہنے لگا کہ کاش شادی کی تقریب میں بھی ہوتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا۔ میں نے اس سے کہا اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کیوں نہیں کر سکتی، تم کوئی جانور تھوڑی ہو جس کو ایسے ہی کہیں باندھ دیا جائے، تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں اسے فون پر باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہ گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں مت بیٹھا کریں، سامنے چھت پر آوارہ اور چھچورے قسم کے لڑکے آتے ہیں، ایسے ہی آپ کو تنگ کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر اندر کمرے میں چلی گئی، دل میں یہی سوچا کہ آوارہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن تم سے تو بہت بہتر ہے، میرا وقت گزر ہی جائے گا، جبکہ اپنے شوہر کے ساتھ تو میرا ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا، جیسے ہی گھر سے باہر جاتا میں کاشان سے فون پر باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی اور مجھے ان سے باتیں کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو آدھی رات کو اس کا فون آیا اور میں پاسین میں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے تو آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا اچھا کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہنے لگا ملاقات ہوگی تو جان پہچان بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو اتنا جانتا ہوں کہ تم اس کالے ٹیکسی والے کی بیوی ہو۔ ویسے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہو چکی ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو میں کہوں گی کرو گے؟ کہنے لگا آپ جو کہو آپ کی خاطر جان بھی دے دینے کو تیار ہوں، تو مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ میں نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا، حالانکہ اس منصوبے پر میں اتنے جلدی عمل کرنے والی نہیں تھی، لیکن میں نے کاشان سے یہ ضرور کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری آزمائش دے ضرور کروں گی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ آج شام کو مظہر گھر میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، آج ہم نے باہر کھانا کھانا ہے۔ میرا موڈ بالکل نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں ایک ہوٹل کے پر چلی گئی، حالانکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے ریسٹورینٹ میں مجھے لے گیا۔ ایک کونے والے ٹیبل میں ہم دونوں بیٹھ کر وہ کہنے لگے کہ کیسا کھانا کھاؤ گی؟ میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ اپنی مرضی سے کچھ منگوا لیں، کیونکہ میں جو منگواؤں گی اتنے پیسے آپ کی جیب میں موجود نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، کافی دنوں سے بچت کر رہا ہوں، تم جو منگوانا چاہتی ہو پیسے میرے پاس موجود ہیں۔ پھر میں نے اپنی مرضی سے اس ریسٹورینٹ کا سب سے مہنگا ترین کھانا منگوایا۔ اس کے بعد آئس کریم بھی کھائی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کچھ میرے کپڑوں پر گر گئی تو میں صاف کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہاں ایک لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا، عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اس لڑکے پر چلائی تو مظہر نے سن لیا اور وہ آیا اس آوارہ لڑکے کو پوری طرح مارنا پیٹنا شروع۔ اس لڑکے نے بھی مظہر کو مارا، لیکن مظہر نے اس کی خوب پٹائی کی، جس کی وجہ سے مظہر کے ناک پر چوٹ آئی تھی، اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ وہاں جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ ہوٹل کے مینیجر کو بھی آنا پڑا۔ پھر سب نے اس لڑکے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے پہلی بار مظہر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ گھر آ کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم میری عزت تھی، اس کی جرأت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف دیکھنے کی؟ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میں کردار نہیں دیکھتی تھی بلکہ شکل و صورت کی دیوانی تھی، حالانکہ کردار کے لحاظ سے مظہر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا اور کردار کا بہت اچھا تھا، لیکن مجھے اس کے سامنے رنگ اور چھوٹے قد سے ہی مسئلہ تھا۔ میں ظاہری شکل حسن و نمود و نمائش کی ہی قائل تھی، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاشان کا فون آیا تو میں نے اس سے یہی بات کی تو اس نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب میں تمہیں آزماؤں گی۔ میں اس شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، تم کسی طرح اس میں راستے سے ہٹاؤ تو پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے اس سے کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خاطر یہ بھی کروں گا۔ آج رات اسے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بن چکا تھا،
میرا شوہر بیچارہ گہری نیند میں تھا کہ جب کاشان دیوار پر لانگ کے ہمارے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ڈنڈے سے میرے شوہر کے سر پر وار کیا اور نیند کی حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کاشان کے ساتھ لے کر میں گھر سے بھاگنے لگی تو اس نے کہا، الماری میں دیکھو، شاید کوئی قیمتی چیز، پیسے یا زیور پڑے ہوں، یہ کام آئیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی الماری میں تالا لگا کے رکھتا تھا۔ کھول کے چیک کر لیا، الماری میں کچھ پیسے اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ جاتے وقت میں نے اس کے ساتھ ڈائری بھی لے گئی۔ ڈائری میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن مجھ سے محبت ضرور کرے گی۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ بس ایک جھلک، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار وہ مجھے دل سے قبول کر لے اور اس نے جو نفرت اپنے دل میں پال رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ڈائری پڑھ کر میں بے جان سی ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا، ایک ایسا انسان جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور جس کے ساتھ جا رہی تھی اس کے بارے میں تو میں جانتی تک نہیں تھی۔ اس کی ظاہری شکل و صورت میں مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھے ایک کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں اس نے کمرہ پہلے سے بک کروایا ہوا تھا۔ ہمارے آتے 3 نوجوان اور تھے جو اس کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے کاشان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگا، دوست ہیں، اپنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کاشان اور اس کے دوستوں کا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ یہ ایک چال تھی جس کے میں پھنس چکی تھی، مگر اب بہت دیر چکی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو کاشان اور اس کے دوستوں نے میرا پیچھا کیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب میں سڑک کے کنارے بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ میرے پیچھے تھے۔ پھر ایک گاڑی کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس نے گاڑی روکی تو کاشان اور اس کے دوست بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن آئی اور پھر کراچی جانے والی ٹرین پر بیٹھ گئی۔ ادھر کراچی میں ماری ماری پھر رہی تھی، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ بہت بڑا گناہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دینا چاہتی تھی اور یہی سزا تھی کہ میں ان پاگل عورتوں کا شکار بنوں، کیونکہ مجھ سے بڑی پاگل اور کون ہوگی جس نے اپنے اتنے اچھے مخلص شوہر کو کھو دیا اور اس کو مار دیا۔ یہ مجھے نوچتی ہے، میرے بال نوچتی ہیں، مجھے زخمی کرتی ہیں، مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہی میری سزا ہے۔ اگر میں چاہتی تو اپنی زندگی ختم کر سکتی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔